أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد علیہ فرج. خالق کون و مکان اور مالک دو جہان کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم اور اس کے ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کو پسند ہے اور اس کا بنایا ہوا ہے اور قابل قبول بھی ہے، اس کا نام اسلام ہے. لہذا جو شخص، جو قوم، جو قبیلہ، جو گروہ اس اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا تو اسے دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی یہ کہ اس کا دین کبھی قبول نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بروز قیامت یعنی حشر و نشر والے دن، جزا و سزا والے دن اسے فائدے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑے گا، اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا. پر ظاہر ہے کہ اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے مذاہب اور ادیان کا اگر اسلام سے تقابلی مطالعہ کیا جائے تو ان کے تعلیمات میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین و مذہب انسان کی فطرت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. ان کے عقائد کو دیکھا جائے، ان کے نظریات کو دیکھا جائے، ان کے اعمال و عبادات کو دیکھا جائے، ان کے تعلیمات و تلقینات کو دیکھا جائے، یا دنیا کی طرف زیادہ رجحان نظر آتا ہے یا آخرت کی طرف، اعتدال کا وہاں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کفالت، دنیا اور آخرت کی اصلاح، دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کا ضامن ہے. اگر کوئی آدمی اسلام کو سمجھ کے اس پر عمل درآمد کرے تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ترین انسان سمجھا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ کامران ترین انسان تصور کیا جائے گا. کیونکہ اسلامی تعلیمات ایسے ہیں اگر دنیا میں عمل کیا جائے تو آدمی عزت و عظمت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار سکتا ہے، اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل کیا جائے تو انسان کی عاقبت بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سدھر جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ اسلام نہ صرف دنیا کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، نہ صرف اخروی تعلیمات و تلقینات کا مجموعہ ہے، نہ یہ صرف فرد کا دین ہے، نہ صرف اجتماع کا دین ہے، یہ ساری کائنات کا مشترکہ دین ہے. کوئی اگر منفرد زندگی گزار رہا ہے، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی قرابت دار، اس کے بارے میں بھی اسلام کے ہدایات موجود ہیں کہ فرد کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اور اگر کوئی بیوی بچوں کا مالک ہے، بیوی بچوں والا ہے،
اس کے لیے تعلیمات الگ ہیں کہ آدمی کو اگر گھر بار رکھتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ انسان اگر تنہا رہتا ہے تو تنہا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی معاشرے کا جز بن کے رہ رہا ہے تو معاشرے میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی شاہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے تو حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عدل اسلامی کا تقاضا کیا ہے؟ مساوات محمدی اور مواسات علوی کا تقاضا کیا ہے؟ یہ الگ احکام موجود ہیں۔ اور اگر حکومت چھن جائے تو آدمی محکوم بن جائے تو پھر محکومانہ زندگی گزارنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ الغرض مالدار ہے تو خالق اکبر کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اگر غریب و نادار ہو جائے تو صبر و ضبط کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ لہذا کوئی معصوم فرماتے انسان کے مہد سے لے کر لحد تک انسانی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں اور چہاردہ معصومین کے فرمان میں اور بزرگان دین کے کلام میں جامع ہدایات موجود نہیں ہیں۔ لہذا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مآخذ اسلام جو قرآن ہے، نبی اور آل نبی کا فرمان ہے، ان کو پیش نظر رکھا جائے، ان پر نگاہ رکھی جائے۔ اور اگر آدمی نہ قرآن پڑھ سکتا ہے نہ چہاردہ معصومین کا فرمان پڑھ سکتے تو پھر علماء اعلام کا دامن تھاما جائے۔ جو بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ علاج معالجہ کرانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جو آدمی وکیل نہیں اور مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کسی وکیل کے خدمات حاصل کرنا پڑتے ہیں۔ جو آدمی معمار نہ ہو اور مکان بنوانا چاہے تو کسی کاریگر کے خدمات حاصل کرنا پڑتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی زندگی کے ہر شعبے میں لوگ اس شعبے کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں نہ کوئی روایت، لیکن علماء کی طرف رجوع کرنا ہو تو پھر فوراً کہتے ہیں قرآن کی آیت کہاں ہے، کہ پیغمبر اکرم کی حدیث کہاں ہے کہ علماء سے مسئلے پوچھو۔ دو ہی راستے ہیں، یا علماء سے پوچھو یا اپنی جہالت پہ مگن رہ کے جہالت کی موت مر جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ مجھے ایک دفعہ ایک لڑکے نے کہا جی میں کالج میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ برادران اسلامی کے لڑکے پڑھتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے مذہب میں جو تقلید ہے علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت کون سی ہے کہ جب مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو تو علماء کی تقلید کرو، ان کی طرف رجوع کرو؟ تو میں نے عزیز سے مسکراتے ہوئے عرض کیا کہ آپ اپنے دوست سے پوچھیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یقیناً کہے گا ہاں۔ تو پھر اس سے پوچھنا قرآن کی آیت کون سی ہے جو کہتی ہے بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ؟ تم نے مقدمہ لڑنا ہو تو وکیل کے پاس جاتے ہو، تو قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل کے خدمات حاصل کرو؟ میں نے چند مثالیں دی تو بچہ کہنے لگا یہ باتیں میں نے کی تھی، وہ کہتے ہیں یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا اگر وہ فطرت کا تقاضا ہے تو جو دین پر چلنا چاہتا ہے، جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے، یہاں بھی فطرت یہی کہتی ہے یہ خود قرآن و حدیث کو سمجھو اور عمل کرو، اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو جاننے والے علماء کی طرف رجوع کرو۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا جناب اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیماری ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ بیماری ہے، تیسرا کہتے ہیں یہ بیماری ہے، تشخیص ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا جب تشخیص نہ ہو رہی ہو تو پھر بیمار کو لے کر گھر میں بیٹھ جاتے ہو یا پہلے پوچھتے ہو کہ سب سے چوٹی کا ڈاکٹر کون سا ہے؟
کہنے لگے جناب جب اختلاف ہو جائے تو پھر بڑے ڈاکٹر کی طرف کرتے ہیں، اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا وکیلوں میں اختلاف ہو جائے مقدمہ کیسے لڑنا ہے تو پھر ٹاپ کے وکیل کی طرف جاتے ہیں۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک۔ تو میں نے کہا علماء میں اگر اختلاف ہو جائے تو وہاں سب سے بڑے عالم کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو خاموش ہو گئے۔ تو بعض یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن بھی کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے جاننے والوں کی طرف رجوع کر کے ان سے دریافت کرو۔ اور احادیث آل محمد بھی چھلک رہی ہے کہ من کان من الفقهاء صائلا لدین نفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه۔ تو بہرحال یہ ضمناً میں نے بات عرض کر دی، اس انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں اور 14 کے فرمان میں جامع ہدایات موجود نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا فلانا مسئلہ قرآن میں نہیں یا میری فلانی مشکل کا حل جو ہے وہ 14 کے فرمان میں نہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تعصب کا دامن چھوڑ کر اناد کی پٹی اتار کر اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور وارثان قرآن سے قرآن کا مفہوم سمجھا جائے۔ اور اگر سمجھ زبانی اور حدیثیں پڑھ کے سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن ناطق کا کردار دیکھا جائے، کیونکہ علی ولی کو جو قرآن ناطق کہا گیا اسی بنا پر کہ جو کچھ قرآن میں مکتوبی شکل میں نظر آتا ہے، لکھا ہوا نظر آتے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وکونوا مع الصادقین وغیرہ وغیرہ، جو کچھ قرآنی تعلیمات قرآن میں مکتوبی شکل میں نظر آتی ہے، اگر ان کو وجودی شکل میں دیکھنا ہو تو علی کا کردار دیکھ لو۔ یا علی، جو کچھ قرآن میں صامت نظر آئے گا وہ علی کے کردار میں ناطق نظر آئے گا۔ تو لہذا ضرورت ہے کہ سمجھا جائے پھر عمل درآمد کیا جائے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائیں، بے شک خدا نخواستہ بیمار اگر بیماری پیچیدہ ہو جائے، یہاں کے ڈاکٹر اس کا کوئی علاج تجویز نہ کر سکیں، آپ امریکہ جائیں، انگلینڈ جائیں، جس ملک میں چاہیں جائیں، اور ڈاکٹروں کا پینل بٹھا کر ماشاءاللہ پینل بٹھا کر اس کا کوئی نسخہ لکھوائیں، لیکن جب تک دوائی خریدیں گے نہیں اور بیمار کو پلائیں گے نہیں، ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل فرمائیں گے نہیں، وہ مریض بیمار کیسے ٹھیک ہوگا؟ لہذا صرف جاننا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ حج پہ جانا چاہتا ہے، سارے معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، یوں درخواست دینی ہے تو یوں ماشاءاللہ رقم جمع کرانی ہے تو یوں ٹکٹ کٹوانی ہے تو یوں فلانی فلائٹ پہ بیٹھنا ہے تو پھر جدے جا کر اترنا ہے تو پھر مکے مدینے جانا ہے، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہ کرے وہ مکے پہنچ جائے۔ تو کوئی زوار صاحب زیارتوں پہ جانا چاہے تو سارے ایران عراق کے معلومات اکٹھے کر لے، لیکن گھر سے باہر قدم نہ رکھے، نہ کوئی ٹکٹ کٹوائے، نہ کوئی ویزا لگوائے، نہ پاسپورٹ بنوائے، تو پھر کہے میں زیارت نہیں کر سکا، تو قصور کس کا ہے؟ اسلام میں سب کچھ موجود ہے بشرطے کہ سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اسلام عمل کا دین ہے، اسلام صرف قول کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ لہذا آل محمد سے پوچھا گیا مولا مومن کون ہے؟ فرمایا المومن من صدق فعلہ قولہ، مومن وہ ہے آل محمد کی نظر میں جو زبان سے کہہ دے عمل کر کے دکھا دے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پھر معصوم سے پوچھا گیا، یہ روایت اصول کافی جیسی مستند کتاب میں موجود ہے، مولا آپ کی نظر میں عالم دین کون ہے؟ علامہ تو بعد کی بات ہے،
اور باقی القاب سارے رہ گئے اپنی جگہ. صرف عالم دین کون ہے؟ فرمایا العالم من صدق فعلہ قولہ ومن لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم. عالم ہم آل محمد کی نظر میں وہ ہے کہ جو کوئی سٹیج پہ بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے یا اپنا چٹائی پہ بیٹھ کے جو کچھ لوگوں کو زبانی کہے مقام عمل میں خود پہلے کر کے دکھائے. جو لوگوں سے کہے کچھ اور مقام عمل میں خود عمل کرے کچھ اور، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو جائے وہ عالم دین کہلانے کا حقدار نہیں ہے. فرمایا وہ رہزن ہے، وہ رہنما نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں طلاب دنیا جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مسکین بیچارہ در ہما عمرش حمید ود او در کفائے رزق و اجل در کفائے او. جو ہر چیز دین کے سودے کرتے ہیں، جو دنیا کے سودے کرتے ہیں، جو رات دن ایک کر کے دولت اکٹھی کر رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں ان سے بچنا. کیونکہ جو جس چیز کا طلبدار ہوتا ہے وہ اسی کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ قرآن کو مروڑے گا، وہ حدیثوں کو توڑے گا اور اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. فرمایا الدنیا داؤن والعالم طبیب اذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسہ فاتہموا علی دینکم. فرمایا دنیا ایک بیماری ہے اور علماء دین اس بیماری کے طبیب ہیں، معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پہلے خود بیماری سے اپنے آپ کو بچائے، پھر بیماروں کا علاج فرما کے ان کو بچائے. کہ جو خود بیماری آپ اپنی طرف کھینچ رہا ہو، فرمائے اس کو دین میں خائن سمجھنا، امین سمجھ کے اس سے دین حاصل نہ کرنا، ورنہ وہ خود بھی برباد ہے، تمہیں بھی برباد کر کے رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو لہذا میرے دوستو عزیزو بات لمبی نہ ہو جائے، میں کل سے یہ سلسلہ شروع تھا حقوق العباد کہ کچھ وہ حق ہیں جو اللہ نے بندوں پر اپنی ذات کے لیے واجب کیے ہیں اور کچھ وہ حقوق ہیں جو خالق نے بعض بندوں پر واجب کیے ہیں. اور کل عرض کیا تھا کہ دونوں فرض ہیں. اللہ کا حق ادا کرنا بھی واجب ہے، مخلوق خدا کا حق ادا کرنا بھی لازم ہے، پر دونوں میں فرق اتنا ہے. ایک دفعہ پھر کہہ کے آگے بڑھوں کہ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوئی تقصیر ہو جائے تو لہذا اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ سزا بھی دے سکتا ہے. اگر خدا اپنی حق تلفی کرنے والے کو سزا دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر معاف کر دے تو اس کا فضل ہے. عدل کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، فضل کرنا چاہے تو کوئی ٹوک نہیں سکتا. لا راد لفضلہ. لیکن بندوں کا حق اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی حق تلفی کرے، اولاد جس طرح کل دو حقوق بیان کیے تھے، ایک ماں باپ کا اور دوسرا کن کا؟ والدین اور اولاد کا حق بیان کیا تھا. ایک اور بھی بیان کیا تھا جی پڑوسیوں کا. تو لہذا میں اس لیے تاکہ پتہ چلے آپ کو کل والی بات کو یاد ہی ہے یا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر جی. لہذا اگر اولاد ماں باپ کی آنکھ بن جائے یا ماں باپ اولاد کے آنکھ بن جائیں، پڑوسی کی حق تلفی کرے یا وہ پڑوسی اس پڑوسی کی حق تلفی کرے یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حق تلفی کرے، یہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو پھر حق تلفی کرنے والے کو جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا، خالق اکبر بھی ظالم پہ لعنت تو بھیجتا ہے لیکن معافی کا کوئی اس کے پاس خانہ نہیں ہے. لہذا بندوں کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق پر فائق ہے،
اور اس کا ثبوت اگر چاہتے ہو تو پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جو سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے. ایک بندے نے عرض کیا بارگاہ خاتم الانبیاء میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ من خیر الناس. آپ عالمین کے نبی ہیں. جہاں جہاں تک خالق اکبر کی ربوبیت کا تعلق ہے وہاں تک آپ کی نبوت اور رسالت اور رحمت کا تعلق ہے. تو پورے عالمین کے جب آپ منجی اور نجات دہندہ ہیں رحمت للعالمین ہیں تو پورے عالمین کے لوگوں پر نظر ڈال کے فرمائیں کہ آپ کی نظر میں پورے عالمین میں سے سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ بہت عجیب سوال ہے. آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اگر بارگاہ رسالت میں موجود ہوتے تو ہم بھی یہ سوال کرتے. میں بھی چاہتا ہوں. تو لہذا آپ چاہتے ہیں تو لوگوں نے یہ سوال کیا تھا. حسنین کے نانے نے جواب دیا تھا. اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ہم سے یہی کہتا تو ہم کہتے جو نمازیں زیادہ پڑھے, جو تہجد ضرور پڑھے, جو سنتی روزے رکھے, جو اتنی بار حجیں کرے. پیغمبر نے ساری باتیں چھوڑ کر فرمایا خیر الناس انفع الناس للناس. میری نگاہ نبوت میں پورے عالمین میں میرے کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر بندہ وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے. اللہم صلی علی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ہم کیا نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ نے ایسے لاکھوں فرشتے پیدا کیے, معصومین کے ارشادات موجود ہیں. کوئی قیامت تک کھڑے رہیں گے, قیام میں ہیں وہ کبھی رکوع میں نہیں جاتے. کوئی رکوع میں جھکے ہوئے ہیں, کب سے اللہ بہتر جانتے ہیں, قیامت تک رکوع میں جھکے رہیں گے. کوئی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن سر اٹھائیں گے. اتنی لاکھوں سالوں کی عبادتوں کے باوجود پھر بھی کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتک, اے معبود برحق جو تیری عبادت کا حق تھا ابھی تک تو ہم نے ادا کیا ہی نہیں ہے. لہذا صرف نمازیں, بے شک نماز فرض ہے, میں اس پر تبصرہ پرسوں کی مجلس میں کر چکا, اس کے اندر کوئی شک نہیں. قبولیت اعمال کی شرط بھی ہے, افضل الاعمال بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن نماز تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور ساری کائنات سے بڑھ کر پڑھتے ہیں. اگر صرف نماز پڑھوانا مقصود ہوتا تو فرشتے ہم سے زیادہ پڑھتے تھے. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے انس کے لیے, محبت کے لیے, رحمت کے لیے, رافت کے لیے, ہمدردی کے لیے, ہاں پیار کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جس کے دل میں بنی نوع انسان کا پیار نہیں اور احترام نہیں, معاف رکھنا وہ سب کچھ ہے پر وہ انسان کہلانے کا روادار نہیں. کچھ نہیں, ظاہر ہے جی, ظاہر ہے کچھ بھی نہیں جب انسانیت ہی نہیں. غالب نے کہا تھا بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تے مولانا الطاف حسین حالی کا مشہور شعر ہے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا, فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو لہذا پتہ چلا کہ خیر الناس, ساری بنی آدم, سارے بنی آدم میں سے تمام نوع انسانی کے افراد میں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت میں, نگاہ رسالت میں, نگاہ رحمت میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ بندگان خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے.
مولانا رومی نے کہا عبادت بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح ہو سجادہ ہو دلک نیت، تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں، موٹے جھوٹے پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا نام عبادت نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر یا پہاڑ کی غار میں بیٹھ کر سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر حق ہو کے نعرے لگانے کا نام عبادت نہیں۔ سوال پیدا ہوا مولانا ہم تو انہی چیزوں کو عبادت سمجھتے، فلانا بڑا آب زاہد ہے وہ ریشم کے کپڑے نہیں پہنتا وہ کھدر پہنتا ہے، فلانا اتنا بندہ عبادت گزار ہے ہر وقت زبان اس کی تر رہتی ہے ذکر خدا کرتا رہتا ہے تسبیح کے دانے پھیرتا رہتا ہے، فلانا ساری دنیا کے علائق اور تعلقات چھوڑ کر پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر حقوق کے نعرے لگا رہا ہے۔ کہتے عبادت خدا کرنا چاہتے ہو، اگر خدا اور مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مولا متقیان حیدر کرار نماز کے مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں، اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ اچانک ایک سائل سامنے آ گیا اور اس نے ایک سوال داغ دیا، کہنے لگا مولا مت دین، دین کیا ہے؟ اگر وہ کوئی منافق تھا تو پر ظاہر مطلب یہ تھا کہ سوال تو ہے دو حرفہ، لیکن جب اس کی تشریحات میں جائیں گے تفصیلات میں جائیں گے تو مولا کی نماز قضا ہو جائے گی، تو ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا کہ مولا علی کی بھی ایک نماز قضا ہو گئی تھی۔ اور اگر مومن تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں سوال اس علی ولی سے کر رہا ہوں جو چاہے تو ایک بائے بسم اللہ کے نقطے کو اتنا پھیلا دے کہ رات گزر جائے اور بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو، اور اگر سمیٹنے پر آ جائے تو بقول مولانا عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ مولا متقیان کا دستور تھا جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے قرآن کی تلاوت شروع کرتے دوسرا پائے مبارک دوسرے رکعت میں بعد میں پہنچتا تھا کہ پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ یا علی، اس نے سوال کیا، مولا نے دو حرفوں میں جواب دے کے پھر اللہ اکبر نماز شروع کر دی۔ فرمایا پورا دین سمجھنا چاہتا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اللہ اکبر۔ دین کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو گردن جھکا دی جائے، نہ چوں کیا جائے نہ چراں کیا جائے، اور جب مخلوق خدا کا سوال ہو یہ نہ دیکھا جائے کہ انسان ہے یا حیوان ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، مومن ہے یا بے ایمان ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، مخلوق خدا کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ برتا جائے، انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسے کہتے ہیں دریا بہبا بندر۔ معصوم فرماتے ہیں نجل مسلمون وحلق المتکلمون۔ اصول کافی میں ایک پورا باب ہے، باب التسلیم، کہ جب شریعت کا حکم آ جائے وہ نبی بیان فرمائیں یا نبی کے وسیع، تو مومن کا کام ہے کہ گردن کو جھکا دے، تسلیم کر لے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مرضی مولا از ہم اولا۔ جو ہمارے احکام کو سن کر گردن کو جھکا دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں،
ایسے لوگ نجات پا جائیں گے۔ اور جو ہمارے احکام کو سن کر، آیات قرآنیہ کو سن کر، احادیث نبویہ کو سن کر، اسلامی احکام کو سن کر یہ واجب کیوں باتیں بناتے ہیں، یہ واجب کیوں ہے، وہ حرام کیوں ہے، یہ مستحب کیوں ہے، وہ مکروہ کیوں ہے۔ پرسوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، چونکہ جب سے موبائل آ گئے ہیں تو نہ رات کو آرام ہے نہ دن کو، کبھی بیرون ملک کبھی اندرون ملک۔ ایک عزیز نے پوچھا جناب دن کی نمازیں آہستہ کیوں پڑھی جاتی ہیں تو رات کی نمازیں جوہر جہر کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ میں نے کہا میرے عزیز اگر میں آپ کو جواب دے دوں پھر آپ پوچھیں گے نمازیں 5 کیوں ہیں 6 کیوں نہیں ہیں، پھر آپ کہیں گے ماہ رمضان کے روزے 1 مہینے کی کیوں واجب ہے 2 مہینے کی کیوں واجب نہیں ہے، پھر آپ پوچھیں گے اس کا جواب مل جائے گا، پھر کہیں گے حج بیت اللہ زندگی میں 1 بار کیوں واجب ہے 2 بار کیوں نہیں۔ میں نے کہا اگر تو اللہ کو اللہ مانتا ہے تے نبی کو حکیم الامت بھی جانتا ہے تے آل محمد کو رہبر و رہنما بھی مانتا ہے، فوجی کا کام نہیں ہوتا کہ افسر سے پوچھے آگے کیوں بڑھوں تے آج پیچھے کیوں ہٹوں، اس کا کام ہے حاکم کے حکم کی تعمیل کرنا۔ وہ آج کہہ دے ایڈوانس کرو حملہ کر دو، اس کو چاہیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے حملہ کر دے، تو وہی چند گھنٹوں کے بعد کہے پیچھے ہٹو ہتھیار ڈال دو، پھر کیوں چرا نہ کرے کہ اگر ہتھیار ڈلوانے تھے تو کل کیوں کہا تھا کہ آگے بڑھو۔ جس طرح فوجی کو یہ چوں چرا کرنے کا حق نہیں پہنچتا، ایک مسلمان کو بھی اللہ کے قرآن اور پیغمبر اکرم کے فرمان کے سامنے چوں چرا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمہیدیں بہت لمبی ہوگی اور یقیناً یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، تبھی تو میں بیان کر رہا ہوں۔ البتہ یہ آج کہ میں مجلس میں چاہوں گا کہ کوئی زن و شوہر کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو جائے تو کوئی برادری کے حقوق کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک ایک موضوع ایک ایک مجلس چاہتا ہے، لیکن اتنی تفصیل میں جانے کا کہاں وقت کہ آپ کے پاس کہاں فرصت ہے، میرے پاس کہاں اتنا وقت، لہذا بڑے اختصار سے کام لینا پڑتے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تقریباً کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر بچا ہوا ہو، ورنہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، مقدمات ہیں، تنازعات ہیں، برادریاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نہ شوہر صاحب کو پتہ ہے میرے فرائض کیا ہیں، کہ نہ بیوی کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کیا ہیں۔ وہاں خانہ جنگی شروع ہے، شوہر کہتا ہے میں حاکم ہوں میرا حکم چلے گا، وہ ہر حالت میں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں غلط ہو یا صحیح، تے بیوی کہتی ہے میں بھی تیری نوکرانی نہیں، میں بھی بیوی ہوں، میں بھی اپنی منمانی کر کے رہوں گا، تو کون ہوتا ہے؟ پھر آپس میں مقابلہ ہوگا، وہ کہے گا میں فلانے باپ کا بیٹا، وہ کہے گی میں فلانے باپ کی بیٹی، میرا نانا فلانا تے میرا دادا فلانا تے میرا باپ فلانا تے میرے بھائی فلانے، پھر سارے عہدے گنے جائیں گے، فلانے عہدے پہ فائز فلانے عہدے پہ فائز۔ اگر ایسا کیا جاتا جیسا مصطفیٰ نے کیا تھا، علی و بطول کا مثالی جوڑا، بات آ گئی ہے تو میں مثالی جوڑے کی تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں۔ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کی تعداد خواہ 1,24,000 مانی جائے جس طرح مشہور ہے، یا کم و بیش سارے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی معصوم تھے، ہے یا نہیں عقیدہ؟ اس کے ساتھ یہ بھی پھر ماننا پڑتا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایک معصوم نبی کے گھر معصومہ بیوی نہیں تھی۔ نبی سارے معصوم تے بیویاں سب کی غیر معصوم،
ہمارا عقیدہ جو برادران اسلامی سے ہٹ کر ہے، ہم اپنے اماموں کو بھی نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا جانتے ہیں، تو لہذا حیدر کرار سے لے کر مہدی دوران تک یہ ہمارے 12 رہبر و رہنما، پیغمبر کے 12 جانشین اور کائنات کے ہادی و امام، یہ سب کے سب معصوم، لیکن حسن مجتبی سے لے کر مہدی دوران تک 11 امام معصوم ہیں، پر کسی کے گھر معصومہ بیوی نہیں ہے۔ آپ سن کر تعجب کریں گے، حیران ہوں گے کہ پورے عالم امکان میں اگر کوئی ایسا جوڑا ہے کہ شوہر ہے تو عصمت کبریٰ کا تاجدار، اور بیوی ہے تو عصمت صغریٰ کی مالک و مختار، ایسا جوڑا علی و بطول کے سوا کائنات میں اور نظر نہیں آئے گا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، عصمت کے 2 دریا آپس میں مل رہے ہیں، ایک عصمت کے دریا کا نام ہے علی، دوسرے عصمت کے دریا کا نام ہے خاتون قیامت۔ جب ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے برآمد ہو رہے ہیں، ایک موتی کا نام حسن ہے اور دوسرے موتی کا نام حسین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر ہماری قوم صرف جوڑے کی شادی کے واقعات پڑھ لے، آدھی ناچاکیاں اسی وقت ختم ہو جائیں گی۔ پیغمبر اکرم نے یہ فیصلہ ٹھونسا نہیں تھا کہ ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیو میں علی کی شادی اپنی بیٹی بطول سے کرتا ہوں۔ قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق حیدر کرار جا کر رشتہ طلب کرتے ہیں۔ پیغمبر نے بیٹوں کی طرح علی کو پالا پوسا تھا۔ جناب پیغمبر اکرم جانتے ہیں کہ میں بھی راضی ہوں، میری دختر نیک اختر بھی راضی ہے، ہمارا خالق اکبر بھی راضی ہے۔ اگر وہیں بیٹھ کے نکاح کا صیغہ جاری کر دیتے، لڑکیوں کے باپ کے لیے سنت بن جاتی کہ کوئی رشتہ مناسب آ جائے تو لڑکی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیغمبر اکرم نے دنیا کو بتایا گاؤں بھینسوں کے سودے اور ہوتے ہیں، کہ 2 شخصیتوں کی زندگی کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ مولا علی کو بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، اندر تشریف لے گئے، اپنی دختر نیک اختر کے پہلو میں بیٹھ کر علی کے فضائل شروع کر دی۔ کیا عجیب انداز ہے۔ بی بی نے آخر چند فضائل سننے کے بعد پوچھا بابا جان اس وقت تو علی کے فضائل بیان کرنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا بیٹی اس علی نے تیرا رشتہ طلب کیا ہے، تیری کیا صلاح ہے؟ مخدومہ کائنات نے اس انداز میں خاموشی اختیار کی کہ 1000 ہاں ان کی خاموشی پہ قربان ہو رہی تھی۔ پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور خوش ہو کے فرمایا اللہ اکبر، سکوتھا رضاھا، میری بیٹی کی خاموشی اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اجازت لینے کے بعد بات لمبی نہ ہو جائے، مولا علی کے پاس پہنچے جو وہ انتظار کر رہے تھے۔
یا علی جی آقا، کوئی حق مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے؟ ہماری طرح نہیں ہے کہ لکھوا دو، اتنے لاکھ لکھ لو تے فلانی کوٹھی لکھ لو تے اتنے مربع لکھ لو تے نیت ہوتی ہے یہ نہ دینا آنا بھی نہیں. اس خانے میں لکھا جاتا ہے ان دا طلب میں ادا کر دوں گا. شریعت کو حکم ہے جو دینا ہے پہلے دے دو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے. میری عادت ہے میں جب بھی کوئی نکاح پڑھتا ہوں، کوئی لاکھ ہو یا کک ہو یا جو ہو، میں پہلے مقرر کر کے اجازت تب مانگتا ہوں کہ جب لڑکی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں. تو جناب پیغمبر اکرم نے پوچھا یا علی کوئی حق مہر کے لیے کوئی ہے؟ کہنے لگے مولا تین چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے اور ایک تلوار، باقی اللہ کا نام. پیغمبر اکرم نے خود فیصلہ کیا کہ یا علی تو مجاہد ہے، گھوڑے کی تجھے ضرورت ہے جہاد کرنے کے لیے، یہ گھوڑا نہیں بیچا جا سکتا. باقی رہ گئی تلوار، وہ بھی تیرے لیے ضروری ہے کیونکہ مجاہد کے ہاتھ میں تلوار تو کم از کم ہونی چاہیے تاکہ مخالف پر کوئی تو روب ڈالا جا سکے. ہاں البتہ تیرے جیسے بہادر و دلیر آدمی کو زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب امیر وہ زرہ بازار میں لے گئے. اس دور کے سکے کے مطابق 500 درہم میں مولا نے زرہ فروخت کی. 500 درہم، وہ 500 درہم لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے، یہ میری پونجی ہے. وہی پیغمبر اکرم نے حق مہر مقرر کیا. باقی تفصیلات کو چھوڑتا ہوں. شادی خانہ آبادی ہو گئی. اب دونوں میاں بیوی، اصل میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ بات تھی، ضمناً باقی باتیں آ گئیں. دونوں جناب امیر المومنین اور دونوں جناب خاتون قیامت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کا کوئی وصول وضع کر دیجیے، طریقہ کار متعین کر دیجیے تاکہ کبھی کوئی اختلاف فکر و نظر پیدا نہ ہو. اب پیغمبر اکرم نے جو منصفانہ فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ یا علی، گھر کے باہر کے کام تو نے کرنے ہیں، میری بیٹی دخل نہیں دے گی. بیٹی گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام تو نے انجام دینے ہیں، علی تیرے معاملے میں دخل نہیں دیں گے. اس اصول پر کار بند رہ کر علی و بطول نے زندگی گزاری اور آج تک دنیا یہ مانتی ہے کہ کبھی شوہر اور بیوی نے کبھی اختلاف فکر و نظر کا کوئی شیبہ بھی نظر نہیں آتا. لہذا اگر ہم بھی ایسا کر لیں کہ باہر کا کام شوہر سنبھال لیں تو گھر کا کام بیویاں سنبھال لیں تو پھر ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں. پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا بیٹی خیال رکھنا، علی سب کچھ ہیں پر دنیا دار نہیں ہیں، کبھی کوئی فرمائش کر کے علی کو شرمسار نہ کرنا. ہو سکتا ہے تیری فرمائش پوری نہ کر سکے اور ان کے آپ گینے دل کو چوٹ لگ جائے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں آج کے دور میں مردوں کے جو ہیں مالی کمزوریاں، ان میں کوئی خیانت کاریاں ہوتی ہیں، کوئی ستانی ہوتی ہیں، کوئی حلال و حرام کے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی سود خوری کے. اس میں بیویوں کی فرمائشوں کا بھی بہت سارا حصہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھے، ہمیں وہ چاہیے تھے، ہمیں یہ چاہیے. وہ جائز آمدنی سے وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، لہذا بیچارے شوہروں کو پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنے پڑتے ہیں. تو لہذا شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام بیوی کرے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد خالق دے تو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، کھانا پکانا، یہ وہ کپڑے صاف رکھنا، گھر کا بستر بوری سارا ٹھیک رکھنا، یہ بیوی کے فرائض میں شامل ہے. اور شوہر کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ بیوی کو بیوی سمجھے، نوکرانی نہ سمجھے.
اگر روٹی وقت پہ نہ پکے تو پھر لڑائی، اگر کپڑے استری نہیں ہوئے تو پھر مار کٹائی، نمک زیادہ پڑ گیا تو پھر لڑائی، جو مرچیں کم ہیں تو پھر مار کٹائی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بیویاں یہ کام کر دیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ ان کے فرائض میں آپ کے مہمانوں کی خدمت کرنا، کہ آپ کے وہ اوللے تللے سارے مطالبے پورے کرنا فرائض میں شامل نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر جی، اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ میرے استاد محترم استاد العلماء مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں اگر کوئی بے وقتہ مہمان آ جائے تو بیوی سے کہے کہ اس کی روٹی پکا، اگر وہ پکا کے دے دے تو اس کا جا کے شکریہ ادا کرے، ورنہ ہوٹل سے لا کے کھلاتا۔ بیوی کے فرائض میں مہمانوں کی خدمت کرنا، وہ بھی بے وقت مہمان، یہ شامل نہیں ہے۔ تو لہذا ان مردوں کو، ان شوہروں کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے جو بادشاہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ مثلا حکم ہے کہ سال میں کم از کم 2 جوڑے، گرمیوں کا الگ سردیوں کا الگ ہو، جتنی خدا وسعت مالی دے، اچھی خوراک کھلائے، اچھی پوشاک پہنائے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، بیوی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو درگزر فرمائے، یہ سب فرائض میں شامل ہے۔ لیکن اگر گھر میں مار کٹائی رہی تھے، گھر بات بات پہ لڑائی رہی تو خدا نہ خواستہ کہیں خانہ خراب نہ ہو جائے۔ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا سعد بن معاذ، یہ اتنا نیکوکار تھا، اتنا پرہیزگار تھا کہ پیغمبر اکرم نے اس کی وفات پر غسل اپنی نگرانی میں دلوایا۔ پھر جنازہ اٹھا تو جنازے کو کاندھا چاروں طرف سے خود مصطفیٰ نے دیا، نماز جنازہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، حتیٰ کہ قبر میں اتارتے وقت اپنے دست مبارک سے اتارا۔ سب کچھ ہو گیا، قبر بند ہو چکی، فاتحہ پڑھا جا چکا، تو بچے اس کے ساتھ کی ہم والدہ بوڑھی عورت بھی ساتھ ساتھ جا رہی تھی قبرستان میں۔ اس نے جب اپنے بیٹے کا یہ اعزاز دیکھا، اکرام دیکھا، احترام دیکھا تو بول اٹھی، بیٹا سعد تو یہ جنت مبارک، یہ کہنا تھا عظیم کے مالک کے تیور بدل گئے۔ او بوڑھی عورت، جی آقا تجھے کس نے بتایا کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے؟ اسے تو فشار قبر ہو رہا ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ بھی ڈر گئی، تو باقی صحابہ کرام بھی سارے ڈر گئے، زمین پر پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، اور سب نے کہا یا رسول اللہ اتنا نیکوکار، شب زندہ دار، روزہ دار اور خوش قسمت اتنا کہ آپ نے اپنی نگرانی میں اس کو غسل میت دلوایا، پھر آپ نے خود جنازہ پڑھایا، پھر آپ نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا، قبر میں اتارا، اس کے باوجود اس کو قبر کا فشار ہو رہا ہے۔ جناب نے جو جواب دیا وہ ہماری اصول کافی میں ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو سب ٹھیک، لیکن اس کے باوجود اس کو کیوں فشار قبر ہو رہا ہے؟ فرمایا کانا سیء الخلق بے اہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ نمازیں بھی دھری رہ جائیں گی، کہ ہمارے روزے حجیں زکاتیں بھی دھری رہ جائیں گی اگر آدمی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، تو معاف رکھنا وہ فشار قبر سے بچنے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا میری امت والو تم سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ فرض ہے مردوں پر بھی کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور بیویوں کا بھی فرض ہے کہ اس طرح خود مختار نہ بن جائیں کہ جہاں سے شوہر روکے وہ ضد کر کے وہی کام کرتی ہوئی نظر آئیں، جہاں شوہر روکے وہاں نہ جاؤ، وہاں اریانے کے مقامات پر یا فوش مقامات پر چلی جائیں، من مانی نہ کریں. اس لیے اگر عورت اپنے فرائض ادا کرے کہ شوہر اپنے فرض ادا کرے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں. نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی مار ہوگی، نہ کٹائی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ معصوم صادق آل محمد فرماتے ہیں، اور وہ بھی پیغمبر اکرم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ اس کو ایسی عورت عطا فرمائے کہ جب اس کی طرف دیکھے تو خوشی محسوس کرے، جب کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب چلا جائے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. تو بہرحال اسلام کا کام تھا تعلیمات پیش کرنا، اب عمل کرنا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھ لوں کہ وقت کتنا چند منٹ اور اس میں یہ بھی شامل ہے. آخری بات اس بارے میں کہہ کے پھر آگے بڑھوں، اور بلکہ آج کی تقریر ختم کروں، چونکہ سوال جو ہے دن بدن وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو جواب مکمل نہیں مل رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ روزانہ کے سوال و جواب جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں. تو میرے دوستو، ان فرائض میں ایک یہ بھی فریضہ شامل ہے کہ مرد عورت کے لیے زینت کرے تو عورت مرد کے لیے زینت کرے. اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت صاف ستھری ہو، اچھے کپڑے پہنے تے صاف ستھری ہو، تو پھر بیوی کی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرد بھی صاف ستھرا ہو. غربت و عمارت اپنی جگہ، امیر آدمی بہترین سے بہترین کپڑے زیب بدن کرتے ہیں، غریب کو وہ میسر نہیں آتے، لیکن کھدر کے کپڑے ہوں، پھٹے پرانے ہوں، میں کہتا ہوں ٹاکیوں والے ہوں، ان کو صاف تو رکھا جا سکتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر تھوم کھاؤ یا وصل کھاؤ تو مسجد میں مت جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے تو نمازیوں کو نفرت نہ پیدا ہو جائے. تو لہذا اگر شوہر صاحب ہیں ماشاءاللہ کپڑے ہیں تو پھٹے پرانے تھے، غسل 10 دن سے 15 گزر گئے تے غسل کرنے کی نوبت نہیں ہے، تے کپڑے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ 10 قدم سے بدبو آتی ہے، تے پھر وہ کہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے، وہ تو نفرت کرے گی. اس لیے ہر ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا تاریخ میں کہ کسی دور میں بنی عباس کے دور کی بات ہے، ایک خلیفے کے دور میں ایک عورت گئی اور جا کر مقدمہ کیا کہ مجھے شوہر سے طلاق دلوائی جائے. حکومت نے بڑے سوال کیے عدالت نے کہ تیرا شوہر تو اس پر ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. خرچہ نہیں دیتا؟ اس نے کہا نہیں دیتا ہے. یہ نہیں کرتا. جتنے سوال عدالت نے کیے سب کو اس نے نفی میں جواب دیا. پھر عدالت نے پوچھا جب وہ نہ ظلم کرتا ہے، نہ خرچہ بند کرتا ہے، نہ یہ کرتا ہے، نہ وہ کرتا ہے، پھر طلاق کیوں لیتی ہے؟ کہنے لگی بس مجھے وہ پسند نہیں، میں طلاق لینا چاہتی ہوں. حکومت حیران ہوگی عدالت کہ آخر وجہ کیا ہے؟ جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں طلاق کا سبب ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، تو پھر یہ کیوں طلاق لیتی ہے؟ عدالت نے اس کے شوہر کو بلوا بھیجا کہ کل آنا. وہ شوہر صاحب آ گیا، بیوی صاحب ابھی ساتھ اس کو کہا گیا کہ کل میاں بیوی دونوں اکٹھے آنا تو ہم آپ کا صیغہ طلاق جاری کر دیں گے. دوسرے دن جب شوہر صاحب آئے تو بال اس کے بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، جسم سے بدبو کے ماشاءاللہ بھب کے اٹھ رہے تھے. اب پتہ چل گیا کہ بیوی کی نفرت کا سبب کیا ہے.
عدالت نے بیوی سے کہا تو گھر چلی جا تے کل آ جانا, کل انشاءاللہ طلاق ہو جائے. وہ گھر چلی گئی. عدالت نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ, اس کی پہلے حجامت بنواؤ, اس کے بال ٹھیک کرو, اس کو غسل کراؤ, پھر اچھے کپڑے پہناؤ. یہ سب کو جب ہو چکا اسے کہا گیا کہ گھر چلے جاؤ تو کل صبح میاں بیوی دونوں آ جانا. نہ بیوی آئی نہ شوہر آیا. جی عدالت نے بندہ بھیجا ان کو بلا کے لے آؤ. ہاں نمائندہ بھیجا. جب دونوں آ گئے تو عدالت نے بیوی سے کہا اچھا پھر آپ کا صیغہ طلاق جاری کر دو. انہوں نے کہا جی نہیں میں طلاق نہیں لیتی. کتابی واقعہ کوئی میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا تھا نہ کوئی داستان سنا رہا ہوں. ہاں اس نے کہا میں طلاق نہیں لینا چاہتی, جو کچھ کل میں نے کہا تو اس کی بھی معافی مانگتی ہوں, میں اپنے گھر میں خوش ہوں. اب سب دربار والوں پر یہ راز کھل گیا کہ بیوی کی نفرت کا سبب شوہر صاحب کی حیات قضائی تھی. نہ غسل, نہ کوئی طہارت, نہ کوئی کپڑا, نہ کوئی وضع, نہ کوئی قطع. لہذا اگر مرد چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے تو عورتوں کی بھی فطرت ہوتی ہے کہ مرد بھی ٹھیک ٹھاک رہے. جہاں سادگی کام نہیں دیتی بلکہ ستھرائی اور صفائی کام دیتی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. النظافت من الاسلام, ستھرائی اور صفائی اسلام کا ایک جز ہے. اللہ کو کثافت پسند نہیں, گندگی پسند نہیں. جس گھر میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے. لہذا ہمیں چاہیے خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ یا مسجد میں نہیں نماز کا وقت ہو گیا اپنے گھر میں بھی پڑھو تو زینت کر کے پڑھو. کنگھی کرو بالوں پر, یا تو بال رکھواؤ نہیں اور رکھوائے ہیں تو پھر ان کو تیل بھی لگاؤ, کنگھی بھی کرو, پٹی بھی کرو اور کپڑے بھی اچھے پہنو. منہ پہ داڑھی ہے چھوٹی چھوٹی بڑی تو کنگھی کر کے صاف ستھرائی کے ساتھ خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. خوشبو لگا کر اگر 2 رکعت پڑھی جائے خالق اکبر 70 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل برادری کے حقوق بھی بیان ہوں گے تے اسلامی حقوق پر بھی گفتگو ہوگی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہیں. آج کے دور میں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. جب دہشت گردی عام ہے, فرقہ واریت عام ہے, فتنہ فساد عام ہے, انسانیت کامیاب ہے بلکہ نایاب ہے, تو لہذا ضرورت ہے کہ نفرتیں کم کی جائیں, محبت کا مٹھاس تقسیم کیا جائے. میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے اللہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے ساری کائنات کے مسلمان محفوظ نظر آئیں. درندے کو مسلمان نہیں کہتے, قاتل کو مسلمان نہیں کہتے, لوگوں کی عزت لوٹنے والوں کو مسلمان نہیں کہتے, قاتلوں کو اور جرابیوں زانیوں کو جو انسانیت کے ننگ ہیں ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. چاہیے کہ ان کو مسلمان یا اہل ایمان کہا جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. دہشت گردی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں بار بار کہتا ہوں تکرار کے ساتھ تاکہ یہ بات ذہنوں میں راسخ ہو جائے. اسلام سلم سے مشتق ہے, سین لام میم, اور سلم کے معنی محبت, سلم کے معنی سلو, سلم کے معنی ہمدردی, سلم کے معنی پیار, سلم کے معنی اخوت.